آج ہر بندہ پریشان ہے اور پریشانیوں کا حل سکون وہ چیزوں میں تلاش کر رہا ہے کہ کس طرح میری پریشانی دور ہو جائے، میرے پاس زیادہ مال آ جائے، میرے پاس زیادہ راحت کی چیزیں آ جائیں، میرا اچھا گھر ہو، میری اچھی گاڑی ہو، میرا لباس اچھا ہو۔ ان چیزوں میں بندہ سکون تلاش کر رہا ہے کہ کسی طرح مجھے سکون مل جائے، کسی طرح میری پریشانی دور ہو جائے۔ لیکن جن چیزوں میں وہ پریشانیوں سے نجات تلاش کر رہا ہے، جن چیزوں میں وہ سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ نے ان چیزوں میں پریشانیوں سے نجات، اللہ نے ان چیزوں میں سکون نہیں رکھا۔ اللہ نے سکون رکھا ہے اپنے کلام میں۔ آج قرآن کریم کی سے دوری اور قرآن کریم سے غفلت کی وجہ سے امت مسلمہ پریشانیوں کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ آج کا مسلمان ذہنی طور پر پریشان ہے، لیکن وہ ذہنی سکون چیزوں میں تلاش کر رہا ہے جن چیزوں میں اللہ نے ذہنی سکون نہیں رکھا۔ ذہنی سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، ذہنی سکون اللہ نے اپنے کلام میں رکھا ہے، ذہنی سکون اللہ نے اپنی فرما برداری میں رکھا ہے، ذہنی سکون اللہ نے اپنے حکموں کو ماننے میں رکھا ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان هذه القلوب يصدع ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے، اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل زنگ آلود ہوتے ہیں لیکن کس وجہ سے؟ لوہے کے بارے میں تو بتایا کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، لوہا زنگ آلود ہو رہا ہے پانی لگنے سے۔ ان هذه القلوب تصدع، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ لوہا زنگ آلود ہو رہا ہے پانی لگنے سے، دل زنگ آلود ہو رہا ہے کیسے؟ اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ انسان کی بداعمالیوں کی وجہ سے، انسان کے گناہوں کے وجہ سے، انسان کی اللہ کی نافرمانی کرنے کے سبب انسان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، انسان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ جس طرح لوہا زنگ لگنے کے بعد زنگ لگنے کی حالت میں کام کا نہیں رہتا، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، اس کو ریگ مال سے رگڑ کر اس کو نکھارنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر وہ لوہا دوسرے کاموں میں آئے گا۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں یہ دل جو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے زنگ آلود ہو گیا، اب یہ دل میرے کام کا نہیں ہے، اب یہ دل میرے کام کا نہیں ہے۔ آج جسم کو بنانے کی محنت ہے، جسم کس طرح میرا اچھا ہو جائے، چہرہ میرا کس طرح خوبصورت لگے، بڑی بڑی سیلفیاں لی جا رہی ہیں، ٹک ٹاک بنائے جا رہے ہیں، میں بڑا حسین لگ رہا ہوں، میں بہت پیارا لگ رہا ہوں، میں خوبصورت لگ رہا ہوں۔ جسم کی اچھائی، جسم کی کو خوشنما جسم کس طرح بہتر لگے، پیارا لگے، اس کی ہر ممکن صورت ہے، لیکن میری روح کو سکون آ جائے، میری روح کو قرار آ جائے، میرے دل کو سکون مل جائے، اس کی فکر نہیں۔ آج بیٹا ناشتہ نہ کرے، باپ کو فکر ہوتی ہے، ماں کو فکر ہوتی ہے، بھائی کیا ہو گیا، ایک ہفتہ ہو گیا میرا بیٹا کھانا نہیں کھا رہا، ناشتہ نہیں کر رہا، اوہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں، ماں باپ بھی پریشان ہو رہے ہیں، ٹوٹکی بھی کر رہے ہیں، دوائی بھی کھلا رہے ہیں، کیوں؟
بھائی کمزور ہو جائے گا، ناشتہ نہیں کر رہا، ناشتہ تو ضرورت ہے، ناشتہ نہیں کر رہا کمزور ہو جائے گا۔ یہ کمزوری صرف جسم کی کمزوری ہے، اس کمزوری کی فکر ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہماری روحیں کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن آج ہمیں اس کا احساس ہے۔ ماں باپ کو بھی اولاد کی اس روح کی کمزوری کی کوئی فکر نہیں۔ بچے گانے سن رہے ہیں، سنتے رہے، بچے موبائلوں میں مصروف فلمیں دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہے، ماں باپ کو احساس تک نہیں۔ یہ ماں باپ بھی پکڑے جائیں گے۔ خود نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن اولاد کی فکر نہیں کر رہے، اللہ پکڑے گا۔ الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ نے جس کو گھر کا بڑا بنایا ہے اس سے اللہ گھر کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ آج روح کمزور ہوتی جا رہی ہے، دل میں خیر کی رغبت ہی نہیں، اور آج ہمیں اس کا احساس بھی نہیں، اس کی فکر بھی نہیں۔ جسم کمزور ہو رہا ہے، انتہائی فکر، انتہائی پریشان کہ بھئی کیوں کمزوری ہو رہی ہے، کیا ایسی بیماری لگ گئی، کوئی ایسا مرض لگ گیا جو پتہ نہیں چل رہا، ڈائگنوز میں نہیں آ رہا، بھئی کیا کرو، مرض کی تشخیص کرو تاکہ جسم صحیح ہو جائے۔ ضروری ہے اپنے وجود کا، اپنے جسم کا خیال رکھنا، یہ جسم کا ہم پر حق ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ضروری اپنی روح کی فکر کرنا بھی ہے، اپنی روح کی فکر کرنا بھی ہے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے یا رسول اللہ ان هذه القلوب تصدع، یا رسول اللہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، وما جلاؤها، اے اللہ کے نبی جب دل ہمارے زنگ آلود ہو گئے تو اب اس کا زنگ کیسے اتاریں؟ لوہے کا زنگ تو ہم اتار لیتے ہیں، آپ لوہے کے زنگ کے بتا رہے ہیں، لوہے کا زنگ تو ہم رگڑ کے صاف کر کے اتار لیتے ہیں، اے اللہ کے حبیب اب ہمارے دل زنگ آلود ہو رہے ہیں تو اس کی صفائی کی صورت بھی بتا دیجئے۔ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، اللہ کے حبیب طبیب اعظم ہیں، بہترین ڈاکٹر ہیں، اور ہمارے سب سے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، اور ہمارے اوپر شفیق بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ڈاکٹر جس کو محبت نہ ہو، عام ہے، مریض گیا اس نے مریض کو تشخیص کر دی اور دوا دے دی۔ ایک وہ ہے ڈاکٹر جو باپ بھی ہو، باپ اپنی اولاد کو دوا دے گا، مرض کی تشخیص بھی کرے گا اور دوا کا انتخاب بھی وہ کرے گا جو اس کے لیے ہر اعتبار سے کارآمد بھی ہو، کسی اعتبار سے نقصان دہ نہ ہو، نقصان کے سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر دوا دے گا کہ میرے بچے کو نقصان ہو۔ باپ کی کیا محبت ہوگی جو محبت ہمارے پیغمبر کو ہم سے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دل زنگ آلود ہو گئے، اب اس کا زنگ، اس کے زنگ کو اتارنے کی صورت یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرو، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرو۔ جن گھروں میں، ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، جن گھروں میں کل بیت الخرب، جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران گھر کی طرح ہے۔ وہ گھر ایسا ہے جیسے کہ ایک عمارت ہے، بند ہے، اس میں کوئی رہتا نہ ہو، ایسی ایک عمارت ہے، بس اس میں کوئی رہائش اختیار نہ کرے۔ تو جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، لوگ سب اس گھر میں رہ رہے ہیں، سارے کام ہو رہے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں وہ گھر ویران گھر ہے۔ اس گھر میں جنات کا اور شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، اس گھر سے اللہ برکت کو نکال دیتے ہیں، اس گھر سے اللہ برکت کو نکال دیتے ہیں۔ خوب کما رہا ہوگا لیکن پریشان ہے، برکت نہیں ہو رہی۔ اللہ کے حبیب نسخہ دے رہے ہیں، اگر چاہتے ہو گھر میں برکت ہو جائے تو گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ قرآن کریم کی تلاوت سے جو چیزیں تم محنت کر کے حاصل نہیں کر سک رہے ہوگے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ وہ چیزیں عطا فرمائیں گے۔ جس طرح گھر میں تلاوت نہ ہونے سے وہ گھر ویران ہے، اسی طرح اللہ کے حبیب فرما رہے جس دل کے اندر قرآن کریم محفوظ نہ ہو وہ دل بھی ویران ہے، وہ دل بھی ویران ہے۔
تو اس لیے اپنے دل کے اندر ہم قرآن کو لانے کی کوشش کریں. جسم کو اچھا بنانے کی فکر ہو، روح کو اچھا بنانے کی فکر نہ ہو. یہ ایسا ہی ہے ایک سونے کے پنجرے کے اندر ایک پرندے کو رکھ دیا جائے. ایک سونے کا پنجرا ہو جس میں بڑے زیورات، موتی، جواہرات، بہترین قمقمے، ہر چیز لگی ہو، لاکھوں کروڑوں کا وہ پنجرا ہو. اس پنجرے کے اندر ایک عدد پرندہ ہو، لیکن اس پرندے کو کھانے کے لیے دانا نہ دیا جائے. بھائی کروڑوں کا پنجرا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات، موتی، ڈائمنڈ اس میں لگے ہوئے ہیں. اس پرندے نے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو چاہیے باجرہ چاول. اس کو آپ باجرہ چاول کھانے کی چیز نہ دیں، لیکن سونے کے پنجرے میں قید کر دیں، وہ کہے گا اس سے اچھا تو مر جانا ہے. ہماری مثال بھی یوں ہی ہے. ہم جسم پر لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، لیکن روح کے لیے باجرہ اور چاول ہمارے پاس میسر نہیں. جسم کے لیے لاکھوں کروڑوں ہیں، اچھا بیڈ ہو بھائی، اچھی نیند آئے، اچھا گھر ہو بھائی، اے سی لگا ہو، گرمی نہ لگے بھائی، اچھا ہیٹر ہو کہ ٹھنڈک نہ آئے. یہ ساری وجود کی فکر ہے، ضروری ہے، ہونی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اپنی روح کی بھی فکر ہو. آج ہماری روح بے جان ہوتی چلی جا رہی ہے، آج ہماری روح مردہ ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں. مسلمانوں کے بچے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، لیکن آج کا مسلمان بچہ بڑا ہو کر ہندو بھی بن رہا ہے، شیعہ بھی بن رہا ہے، عیسائی بھی بن رہا ہے، حتیٰ کہ ملحد بھی بن رہا ہے، اللہ اور قرآن کا انکار بھی کر رہا ہے. ماں باپ مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوا. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں وہ پروان چڑھ رہا ہے، جس گھر میں اس کی اٹھان ہو رہی ہے، اس گھر میں نیکیوں کا ماحول نہیں ہے، اس گھر میں قرآن کی برکت نہیں ہے، اس گھر میں اللہ کی فرما برداری کا نور نہیں ہے. اب بڑا ہوگا، جب اس کو عقل آئے گی، سمجھ آئے گی، وہ کہے گا جیسے میری عقل کہے گی میں ویسے کروں گا. میں نے تو سوشل میڈیا میں سنا ہے، میں نے تو یوٹیوب پہ یہ سنا ہے، میں نے تو یہ بھی سنا ہے، یہ بھی سنا ہے. قرآن کیا ہے، کہاں سے آیا، مجھے اس پر یقین نہیں ہے. مسلمان باپ کی اولاد، مسلمان ماں کا بچہ بڑا ہو کر قرآن کا انکار کر رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، عیسائی بن رہا ہے، شیعہ بن رہا ہے، یہودی بن رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس ماحول میں، جس گھر میں اس کی پرورش ہو رہی ہے، جس گھر میں وہ بڑا ہو کر جوان بن رہا ہے، اس گھر میں اس کی وجود کی، جسم کی تو فکر تھی، روح کی فکر نہیں تھی. یاد رکھیے گا، آج ہمارے بچے ہمارے قابو میں ہیں. اگر ہم نے ان کے دین کی فکر نہ کی، کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں گے، جب وہ ہمارے قابو میں نہیں ہوں گے، وہ ہمیں پوچھیں گے بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی روح پر محنت نہیں کی تھی، وجود پر محنت کی تھی. وہ بھی ہمارے وجود کو سنبھالنے کے لیے اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں گے کہ بھئی ان کا وجود محفوظ رہے، کھلانے پلانے میں کمی نہ کرنا، میں پیسے بھیجتا رہوں گا، پیسے کے لیے پریشان نہ ہونا. کیوں؟ کہ ہم نے وجود کی فکر کی، وہ وجود کی فکر کریں گے، ہمارے سکون کی فکر نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم نے بھی ان کے سکون کی فکر نہیں کی. سکون کی فکر کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ کا نور ہم اتارنے کی کوشش کریں، قرآن کی عظمت کو ہم دل میں اتارنے کی کوشش کریں، گھر میں قرآن کا ماحول بنائیں، گھر میں نورانی ماحول بنائیں کہ ہمارے گھر میں فرشتے داخل ہوں، جنات اور شیاطین ہمارے گھروں میں داخل نہ ہوں. آج گھروں میں فساد ہے، بگاڑ ہے، بے چینی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، بے سکونی کی کیفیت ہے. اس کے لیے عاملوں کے پاس جایا جا رہا ہے، دم درود کرایا جا رہا ہے. بھائی میرے گھر میں بیماری ہے، کس طرح میری بیماری دور ہو جائے، بڑا معاملات ہے، میرے گھر میں سکون نہیں ہے، کس طرح میرا سکون حاصل ہو جائے. اللہ کیا فرما رہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، میں نے قرآن نازل کیا، وَشِفَاء، یہ قرآن نازل کیا اور اس قرآن میں شفا ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کی شفا بھی اس قرآن میں ہے. قرآن ہمارے لیے شفا ہے. کیوں؟ آج ہم بیمار ہو چکے ہیں، بیماری میں انسان کا کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا. ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں، ہم سے کھانا کھایا نہیں، بھائی منہ کڑوا ہو رہا ہے، کھانا کھایا نہیں جا رہا. جب منہ کڑوا ہو گیا، بخار زیادہ ہے تو کھانا نہیں کھایا جا رہا. آج ہمارا یہی ماحول دین کے ساتھ ہے. آج ہم سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہو رہی، قرآن کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کر رہا. پورا پورا مہینہ، پورا پورا سال گزر جا رہا ہے، آج ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے.
اس کا کیا مطلب کہ ہمارے بھی دل بیمار ہیں، ہماری روحیں بیمار ہیں، ہماری روح کو علاج کی ضرورت ہے۔ قرآن تو شفا ہے، قرآن پڑھیں گے اللہ ہماری بیماری دور کر دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ رب قرآن کریم صاف دلوں کو کے لیے سیر ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جو دل صاف ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت سے سیر ہوتے ہیں، اور جو دل خراب ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت سے دور ہوتے ہیں۔ یہ قرآن ایک پیمانہ ہے، ایک تھرمامیٹر ہے، ہم اپنے آپ کو اس پیمانے میں رکھ کر دیکھ لیں کہ ہم بیمار ہیں یا ہم تندرست ہیں۔ قرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ سیر جو صاف دل ہوتے ہیں وہ قرآن کریم سے سیر ہوتے ہیں۔ آج ہمارے دل قرآن سے سیر نہیں ہوتے، اس لیے اب یہ تھرمامیٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم بیمار ہیں۔ اب ہمارا علاج کیا ہے؟ اور وہ اللہ کے حبیب نے بتلا دیا، ذکر کثرت الموت و تلاوت القرآن، کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو، یہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ شفا نصیب فرمائیں گے۔ قرآن شفا بھی ہے اور قرآن غذا بھی ہے، بیمار دلوں کے لیے شفا ہے، اور جب اس کی تلاوت سے دل صحتیاب ہو گئے پھر یہ قرآن ہمارے لیے غذا کا سبب بنے گا۔ پھر قرآن پڑھیں گے ہمیں چاشنی محسوس ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں میں اپنے استبل میں نماز پڑھ رہا تھا، گھوڑے بھی بندھے ہوئے تھے، میں ان کی حفاظت بھی کرتا تھا، پاک جگہ پر میں نے مصلی بچھایا، اور میں ایک جگہ میں نے اپنے بیٹے کو یحییٰ کو لٹایا، اور میں ایک پاک جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھ لی۔ جب میں نے نیت باندھی مجھے قرآن کریم کی تلاوت سے سرور اور لذت حاصل ہونے لگی۔ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا حتیٰ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے میری آواز بلند ہو گئی۔ جب میری آواز قرآن کی تلاوت کرتے کرتے بلند ہو گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا گھوڑا بدک رہا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ میری آواز بلند ہونے سے ڈر کر بدک رہا ہے، میں خاموش ہو گیا۔ میں نے قرآن کی تلاوت آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس نہ ہوا، تلاوت کرتے کرتے میری آواز پھر بلند ہو گئی۔ جب میری آواز بلند ہوئی پھر گھوڑا بدکنے لگا۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ گھوڑا اتنا بدک رہا ہے کہیں میرے بیٹے یحییٰ پر نہ چڑھ جائے۔ میں پھر آہستہ تلاوت کرنے لگا۔ اسی طرح کئی بار ہوا، جب میری آواز بلند ہوتی گھوڑا بدکنے لگتا۔ بہرحال میں نے اپنی آواز کو پست کیا اور نماز میں نے مکمل کی۔ صبح صادق کے قریب میں نے دیکھا کہ نور، کچھ روشنی میرے سامنے سے آسمان کی طرف جا رہی ہے جو چھتری نما ہے، وہ آسمان کی جانب چلی گئی، اور میں نے نماز کی تیاری کی۔ میں فجر کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس آ پہنچا۔ نماز کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، یا رسول اللہ آج کے رات کی میری یہ کیفیت رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تھے، اے اسید تمہارا تلاوت کرنا فرشتوں کو اتنا پسند آیا کہ وہ فرشتے تمہاری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے زمین پر اتر آئے۔ اگر تم تلاوت بند نہ کرتے تو صبح مدینے کے لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے فرشتوں کو مدینے کی گلیوں میں دیکھ لیتے۔ یہ قرآن کی روشنی ہے، یہ قرآن کا نور ہے جو جس سے آج ہم دور ہیں۔ آج ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے چاشنی اور مٹھاس محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ تھوڑا سا پڑھتے کہ بس یار بس تھک گیا، اب نیند آ رہی ہے، تھکن سی محسوس ہو رہی ہے، بعد میں پڑھوں گا۔ کیوں؟ آج ہمارے دل بیمار ہو چکے ہیں، آج ہماری روحیں کمزور ہو چکی ہیں، آج ہمارے دل حضور کے فرمان کل بیت الخرب کی طرح ویران گھر بن چکے ہیں، جن گھروں میں، جن دلوں میں خیر کی رغبت نہیں ہو پا رہی۔ اس لیے قرآن کی وجہ سے ہمارے معاملات حل ہوں گے، قرآن کی وجہ سے اللہ ہمیں سکون دیں گے۔ جو آج پریشانی کی ایک کیفیت ہے، جو ایک ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی اعتبار سے ہر انسان پریشان ہے۔ کوئی مال کی وجہ سے پریشان، کوئی بیمار کی وجہ سے پریشان، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی گھر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، کوئی چھوٹے گھر سے پریشان، کوئی بڑے گھر سے پریشان، ہر بندہ پریشان ہے۔ اور پریشانیوں کا علاج اللہ کے حبیب پر فرما رہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اللہ نے قرآن نازل کر دیا شفا کے لیے۔ بس قرآن پڑھو، اس قرآن کی برکت سے اللہ شفا دیتے چلے جائیں۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے
اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، ہندو گھرانے کا اسلام لانے کا واقعہ بہت طویل ہے، خلاصے کے اعتبار سے میں یہ بتلا رہا ہوں کہ ایک ہندو تھا، اس کو کینسر ہو گیا، بلڈ کا کینسر، زیادہ پرانی بات ہے، موجودہ زمانے کی بات ہے۔ ایک ہندو، اس کو خون میں کینسر ہو گیا اور اس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا۔ پھر اس کی عمر 42 سال تھی، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب کینسر خون میں شامل ہو چکا ہے، آخری اسٹیج پر ہے، اب یہ بچ نہیں سکتا، بچنے کی امید نہیں ہے، اس کو گھر لے جاؤ۔ بہرحال گھر لے آئے، اس کی بیوی اس سے کہنے لگی میں آپ سے جو کہوں گی وہ کریں گے تو میں آپ کا علاج کرتی ہوں۔ وہ ہندو کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے علاج سے بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ رہے، کینسر کی ہاسپٹل کہہ رہے کہ اب علاج نہیں ہو سکتا، خون میں کینسر شامل ہو چکا ہے، آخری سٹیج پر ہے۔ کہا میں علاج کرتی ہوں لیکن آپ یہ بتائیں میں جو کہوں گی وہ کریں گے؟ بہرحال اس نے روزانہ پانی دم کر کے پلانا شروع کیا تو آہستہ 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 اس کی صحت بہتر ہونے لگی۔ ایک دن اس نے کہا کہ مجھے آپ کی صحت بہتر لگ رہی ہے، آپ ٹیسٹ کرا کر آئے۔ ٹیسٹ کرا کر آیا تو خون میں بلڈ میں کینسر نہیں تھا۔ اس نے کہا مجھے اس ہاسپٹل کی رپورٹ پر یقین نہیں، میں دوسری لیبارٹری سے کراؤں گا۔ دوسری لیبارٹری سے کرایا، کلیئر ہے، خون میں کینسر نہیں۔ بڑا پریشان، کہا تو نے مجھے کیا پڑھ کر پلایا؟ کہا اچھا میں آپ کو بتلاتی ہوں لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار؟ اس نے کہا ہاں میں وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار، تجھے کیا چاہیے، کیا مانگتی ہے بول؟ اس نے کہا میں چاہتی ہوں آپ مسلمان ہو جائیں۔ کہا میں بھی ہندو، تو بھی ہندو، تو مجھے مسلمان کیوں کرنے لگی؟ وہ کہنے لگی میں ہندو نہیں ہوں، میں مسلمان ہو چکی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی مسلمان ہو۔ کہا کہ باپ کو پتہ چلے گا تجھے مار دے گا جان سے۔ کہا آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ کو میں پیش کرتی ہوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ وعدہ پورا کرتے تو آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ تو نے کیا کیا؟ کہا میں سورہ الم نشرح پڑھ کر دم کرتی تھی، میں نے قرآن پڑھا ہے اور میں نے یہ سنا تھا کہ الم نشرح میں اللہ نے برکت رکھی ہے، میں سورہ الم نشرح پڑھ کر آپ کو روزانہ دم کر کے پلاتی تھی، سورت کی برکت سے اللہ نے آپ کو صحت دی۔ تو یہ قرآن ہے، یہ ہماری جسمانی بیماریوں کا بھی اس میں علاج ہے، روحانی بیماریوں کا بھی اس میں علاج ہے، لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ ہم اپنے مسائل کا حل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے پیر کے پاس جاتے ہیں، مسائل کے حل کے لیے مزاروں پہ جاتے ہیں، لیکن مسائل کے حل کے لیے قرآن نہیں کھولتے۔ یہ قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس میں غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ جب ہم نے یہ حقوق چھوڑ دیے، اس کی تلاوت چھوڑی، اس میں غور کرنا چھوڑا، اس پر عمل کرنا چھوڑا تو ہم پستیوں میں جانا شروع ہو گئے۔ جب ہم واپس اس کی طرف آئیں گے اللہ ہمیں پستیوں سے نکالے گا اور انشاءاللہ بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کا قریب کر دے اور قرآن کو کی تلاوت کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔